بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک شہر ہوا کرتا تھا جسے لوگ دل آرام کہا کرتے تھے۔ اسی شہر کے ایک محلے میں ایک تاجر رہا کرتا تھا جس کا نام یونس تھا۔ یونس عمر میں ابھی جوان تھا مگر کاروبار میں نامور، کپڑے کی تجارت کرتا، دیس دیس سے منگوا کر ریشم و کم و خواب بیچتا اور اپنے حساب میں ایسا درست کہ غلطی کی گنجائش نہ چھوڑتا۔ اس کی دکان کا تختہ چمکتا، ترازو سیدھا رہتا اور گاہکوں کی بھیڑ لگی رہتی۔ لوگ اسے کامیاب کہتے تھے مگر یونس اپنے دل میں کسی ایسی چیز کی کمی محسوس کرتا جس کا وہ خود بھی نہ جانتا تھا۔ وہ کمی کوئی بھوک کی نہ تھی کہ کھانے سے مٹ جاتی، نہ پیاس تھی کہ پانی سے بوجھتی۔ وہ کمی ایسی خلش تھی جو رات کی خاموشی میں بڑھ جاتی اور دن کی گہما گہمی میں بھی چھپی رہتی۔ یونس جب حساب کتاب کی کاپیاں بند کرتا تو اسے یوں لگتا جیسے اس کے سینے میں کسی نے ایک سوال رکھ دیا ہو، یہ سب کرنے کے بعد بھی دل کیوں نہ بے قرار ہے۔ ایک شب ایسا ہوا کہ یونس اپنے مکان کی چھت پر گیا۔ شہر کی فصیل کے باہر اندھیرا پھیلا ہوا تھا اور اندر گلیوں میں چراغوں کی قطاریں۔ دور کہیں سے مؤذن کی آواز آ رہی تھی اور کہیں سے کتے بھونکنے کی۔ یونس نے آسمان کی طرف دیکھا تو ستارے ایسے لگ رہے تھے جیسے کسی سیاہ مخمل پر چاندی کے نقطے ٹانگ دیے ہوں۔ اس نے آنکھ بھری اور دل میں کہا، اے رب، اگر دنیا میں کسی چیز کا نام سکون ہے تو وہ کہاں ملتا ہے؟ میں نے تو کسب کیا، عزت پائی، مال کمایا، مگر دل کا شور کم نہ ہوا۔ اسی رات اسے نیند دیر سے آئی اور جب آئی تو خوابوں کا ایک لمبا قافلہ اس کے سرانے آن کھڑا ہوا۔ اس نے دیکھا کہ ایک وسیع میدان میں کھڑے ہیں جہاں ہر طرف لوگ دوڑ رہے ہیں، کسی کے ہاتھ میں سونا، کسی کے ہاتھ میں عہدہ، کسی کے ہاتھ میں شہرت، اور سب کی آنکھوں میں ایک ہی چمک، اور اور پھر اس نے اچانک دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص مٹیالے کپڑے پہنے ایک پتھر پر بیٹھا، اس کے چہرے پر ایسی اطمینان کی روشنی ہے جیسے صبح کی پہلی کرن۔ یونس اس کے پاس گیا اور بولا، بابا، یہ سکون کہاں سے ملا؟ بوڑھا مسکرایا اور بولا، بیٹا، سکون ملتا نہیں، اترتا ہے دل پر، مگر دل خالی ہو تو اترتا ہے۔ یونس ہڑبڑا کر جاگا۔ وہ خواب نہ تھا، جیسے کوئی پیغام تھا۔ صبح ہوتے ہی اس نے دکان کھولی مگر دل وہاں نہ لگا۔ گاہک آئے، سودے دیے، مگر یونس کے اندر وہی جملہ گونجتا رہا، دل خالی ہو تو سکون اترتا ہے۔ آخر دوپہر کے قریب اس نے اپنے منشی سے کہا، آج دکان تم سنبھالو، میرا جی کسی اور سے مت کھنچ رہا ہے۔ منشی نے حیرت سے دیکھا مگر کچھ نہ بولا کہ تاجر کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ یونس شہر کے بڑے دروازے سے نکلا۔ باہر ایک کچی سڑک تھی، دونوں طرف درخت اور دور تک پھیلے کھیت۔ چلتے چلتے اس کے کان میں پرندوں کی آوازیں پڑی تو اسے لگا جیسے دنیا کے شور سے الگ کوئی دوسری دنیا بھی ہے۔ کچھ دور جا کر اسے ایک چھوٹا سا مزار نظر آیا جس کے پاس ایک کنواں تھا اور کنویں کے کنارے ایک فقیر بیٹھا تسبیح پڑھ رہا تھا۔ فقیر کی داڑھی میں چاندی کی لکیریں، آنکھوں میں گہری خاموشی اور چہرے پر فاقوں کی زردی مگر دل کی عمارت۔ یونس نے سلام کیا، پھر فقیر نے جواب دیا اور نرمی سے پوچھا، بیٹا، کہاں کا ارادہ ہے؟ یونس نے کہا، بابا جی، میں سکون کی تلاش میں نکلا ہوں۔ فقیر نے نہ کہا لگایا نہ مذاق کیا، بس اتنا کہا، سکون کی تلاش؟ لوگ عام طور پر روٹی کی تلاش میں نکلتے ہیں، تم کچھ انوکھے ہو۔ یونس نے عرض کیا، روٹی ہے، کپڑا ہے، گھر ہے، عزت ہے، پر دل میں قرار نہیں۔ فقیر نے کنویں کی طرف اشارہ کیا، اس کنویں میں پانی ہے، مگر اگر تمہارا کٹورا الٹا ہو تو پانی کہاں ٹکے گا؟ یہ سن کر یونس خاموش ہو گیا۔ فقیر نے بات آگے بڑھائی، میں تمہیں ایک راستہ نہیں، 3 دروازے دکھاؤں گا، ہر دروازے پر تم کچھ پاؤ گے، مگر سکون شاید چوتھے دروازے کے پیچھے ہو جو تمہارے اپنے اندر ہے۔ یونس نے کہا، بابا بتائیے۔ فقیر نے کہا، پہلا دروازہ مال و دولت کا ہے، دوسرا دروازہ تعریف و شہرت کا ہے، اور تیسرا دروازہ اختیار و طاقت کا۔ تم ان کا جواب ڈھونڈ لو تو تمہاری منزل قریب ہے۔ یونس نے سوچا، میں تاجر ہوں، مال میرے پاس ہے، پھر بھی بے چینی کیوں؟ وہ فقیر کے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا، بابا، میں تو پہلے دروازے میں کافی آگے ہوں، پھر یہ خلا کیوں؟ فقیر نے مٹی کی مٹھی اٹھائی اور کہا، یہ مٹھی دیکھتے ہو؟ اس میں دانہ بھی چھپا ہے اور کانٹا بھی۔ مال بھی ایسا ہے، اگر تمہارے ہاتھ میں ہو تو نعمت، اور اگر مال تمہارے دل میں بیٹھ جائے تو فتنے کی جڑ۔ یونس نے پوچھا، دل سے کیسے نکالیں؟ فقیر نے کہا، جیسے کنویں سے گندلا پانی نکال کر صاف پانی نکالا جاتا ہے، پہلے اپنے دل کے اندر جھانکو، تم کسی چیز سے ڈرتے ہو، کسی چیز کی حفاظت میں تمہاری راتیں کٹتی ہیں؟ جب تم نے خوف پہچان لیا تو سمجھو تم نے گدلا پانی پہچان لیا، پھر اس کے مقابل ایک عمل کرو، دنیا سیکھو۔ یونس نے کہا، دنیا؟ فقیر نے کہا، ہاں، جو چیز تمہارا دل پکڑ لے، اسی چیز کو اللہ کی راہ میں چھوڑ کر دیکھو۔ مال سے محبت ہو تو کچھ مال کسی ضرورت مند کو دے دو،
تعریف کی بھوک ہے تو خاموشی سے نیکی اختیار کر لو، اختیار کا نشہ ہے تو کسی کمزور کے سامنے عاجزی اختیار کر لو، یہی دل کو سیدھا کرتا ہے۔ یونس نے اس کی بات دل میں بٹھا لی، مگر وہ جانتا تھا کہ بات سننا آسان ہے، عمل کرنا مشکل۔ اس نے فقیر سے اجازت چاہی۔ فقیر نے جاتے جاتے ایک اور بات کہی، بیٹا، سکون کی تلاش میں راستہ لمبا ہوتا ہے، انسان لمبا ہوتا ہے، اس لیے اپنے اندر کے انسان کو چھوٹا کرو، سکون خود بڑا ہو کر آ جائے گا۔ یونس چل پڑا۔ کچھ دور جا کر اس نے دیکھا کہ راستے کے کنارے ایک عورت بیٹھی رو رہی ہے، اس کے پاس دو بچے بھی ہیں، عورت کے کپڑے پرانے، بچوں کے چہرے پر درد۔ یونس نے پوچھا، کیا ہوا؟ عورت نے کہا، مسافر ہوں، میرا شوہر بیماری میں چل بسا، شہر تک جانے کو کرایہ نہیں اور بچوں کے لیے روٹی نہیں۔ یونس کے دل میں ایک جرجری سی آئی، اس سے فقیر کی بات یاد آئی، دنیا سیکھو۔ اپنے تھیلے کی طرف بڑھا جس میں کچھ سکے تھے، پھر اس کے اندر ایک دوسری آواز بھی اٹھی، یہ سکے تمہارے کام آئیں گے، سفر لمبا ہے، احتیاط کرو۔ اس نے چند لمحے سوچا، یہ وہی اندر کا شور تھا جس سے وہ بھاگتا تھا۔ آخر اس نے اپنے ہاتھ کو مضبوط کیا اور عورت کے ہاتھ میں قابل ذکر رقم رکھ دی، اتنی کہ وہ شہر تک پہنچ سکے اور بچوں کے لیے کچھ دن کا سامان ہو جائے۔ عورت نے حیرت سے دیکھا، پھر آنکھوں میں آنسو اور زبان پر دعا۔ بچے یونس کے ہاتھ کو دیکھنے لگے جیسے ان کی دنیا میں اچانک روشنی آ گئی ہو۔ یونس آگے بڑھ گیا مگر اس کے قدموں میں ہلکا پن تھا، اسے لگا جیسے سینے کے اندر کسی نے ایک گرہ کھول دی ہو۔ وہ دل ہی دل میں بولا، یہ کیسا سکون ہے جو دینے سے پیدا ہوتا ہے۔ شام ہونے لگی تو وہ ایک قریبی بستی میں داخل ہوا۔ وہاں ایک سرائے تھی جس کے صحن میں مسافر بیٹھے، کوئی اپنے مال کا ذکر کر رہا تھا، کوئی اپنے رتبے کا، کوئی اپنے دشمنوں کا۔ یونس ایک کونے میں بیٹھ گیا، اتنے میں ایک نوجوان شاعر بھی آیا، ہاتھ میں رباب اور حلقے میں بیٹھ کر قصیدہ پڑھنے لگا۔ لوگوں نے داد دی، سکے پھینکے اور شاعر کے چہرے پر فخر کی لہر دوڑ گئی۔ یونس نے اسے دیکھا تو سوچا، یہ دوسرا دروازہ ہے، تعریف و شہرت۔ وہ راہ یونس نے سرائے میں گزاری۔ سحری کے وقت وہ اٹھا تو دیکھا شاعر صحن کے ایک کونے میں اکیلا بیٹھا ہے، چہرے پر اداسی۔ یونس نے پاس جا کر پوچھا، کیا ہوا؟ کل تو سب نے داد دی تھی، شاعر نے تلخی سے کہا۔ داد ایک پیالہ ہے جس میں پیاس بڑھتی ہے، جتنی ملے اتنی کم لگتی ہے۔ کل داد ملی، آج اس سے زیادہ کی چاہ ہے، اگر کوئی نہ دے تو دل بھوکا رہ جاتا ہے۔ یونس نے آہستہ سے کہا، تو پھر تم کیوں پڑھتے ہو؟ شاعر نے سر جھکا کر کہا، کیونکہ میں اپنی قدر لوگوں کی زبان سے باندھ دی ہے، جب وہ بولتے ہیں تو میں زندہ ہوتا ہوں، جب خاموش ہوتے ہیں تو میں مر جاتا ہوں۔ یہ سن کر یونس کے اندر ایک کانٹا سا چبھا، اسے اپنی زندگی یاد آئی، دکان کی تعریف، لوگوں کی واہ واہ، تاجر کی شہرت۔ وہ سمجھ گیا یہ سب ایک زنجیر ہے، نرم مگر مضبوط۔ یونس نے شاعر سے کہا، اگر تم اپنی قدر رب کے علم سے باندھ دو تو لوگوں کی زبانیں تمہیں نہ ہلا سکیں۔ شاعر نے چونک کر دیکھا، یہ کیسے ہوگا؟ یونس نے کہا، خاموشی سے ایک نیکی کر کے دیکھو، کسی کو پتہ نہ چلے مگر تمہارا دل جان لے، شاید اسی سے تمہیں آزادی ملے۔ شاعر کچھ نہ بولا، یونس نے بھی بحث نہ کی، بس اپنے سفر کی تیاری کی، مگر دل میں وہ بات بیٹھ گئی، تاریخ سکون نہیں، آزمائش ہے۔ ابھی وہ بستی سے نکلا ہی تھا کہ راستے میں شور اٹھا، چند سوار آئے اور ان کے ساتھ سپاہی۔ معلوم ہوا کہ علاقے کا حاکم اپنے گاؤں کے لوگوں سے محصول بڑھانے آیا ہے۔ ایک بزرگ کسان جس کے ہاتھ میں مٹی کے ذرے اور چہرے پر دھوپ کی جھریاں، آگے بڑھا اور عرض کرنے لگا، حضور، پچھلے سال بارش کم ہوئی، فصل کم ہے، محصول کم کر دیجئے۔ حاکم نے نخوت سے کہا، قانون قانون ہے، نہ دو گے تو زمین ضبط ہوگی۔ کسان کی آواز کانپ گئی، زمین گئی تو بچے بھوکے مر جائیں گے۔ حاکم نے ہاتھ کے اشارے سے سپاہی کو حکم دیا، اسے ہٹا دو۔ یونس یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، اس کے اندر غصہ اٹھا مگر ڈر بھی۔ یہ تیسرا دروازہ تھا، اختیار و طاقت۔ طاقت کے سامنے انسان حق بھی بھول جاتا ہے اور کبھی حق کہنے سے بھی ڈر جاتا ہے۔ یونس نے سوچا، میں ایک تاجر ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ مگر پھر فقیر کے الفاظ یاد آئے، اختیار کا نشہ ہے تو کمزور کے سامنے عاجزی اختیار کر لو۔ یونس آگے بڑھا، حاکم کے قریب جا کر ادب سے بولا، حضور، میں مسافر ہوں، تاجر بھی، اگر اجازت ہو تو ایک بات عرض کروں؟ حاکم نے اوپر سے نیچے تک دیکھا، کہو۔ یونس نے کہا، قانون اپنی جگہ مگر رحم بھی تو ایک قانون ہے، اگر فصل کم ہوئی تو محصول بڑھانا ریت کو توڑ دے گا۔ حاکم کا روب تلوار سے نہیں، انصاف سے رہتا ہے۔ حاکم کی آنکھیں تنگ ہو گئی، سپاہی نے تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھا۔ یونس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی مگر اس نے نظریں نہیں جھکائیں۔ حاکم نے کچھ دیر خاموش رہ کر کہا، تم کون ہو جو مجھے انصاف سکھاتے ہو؟
یونس نے کہا میں کوئی نہیں، بس ایک دل والا انسان۔ یہ جواب سن کر مجمع میں سرسراہٹ ہوئی۔ حاکم شدید غصے میں تھا مگر کہیں اندر ایک شرمندگی بھی جاگی۔ اس نے سپاہی کو اشارہ کیا، اسے جانے دو۔ پھر کسان کی طرف دیکھا اور کہا اس سال آدھا محصول، اگر اگلے سال فصل بہتر ہوئی تو پھر پورا دینا۔ کسان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لوگ بول اٹھے اللہ خیر کرے۔ یونس آگے بڑھ گیا۔ اسے حیرت تھی کہ اس نے سچ کہا اور کچھ بگڑا نہیں بلکہ کچھ سنور گیا، مگر ساتھ ہی اس کے اندر ایک نیا خیال بھی پیدا ہوا، اگر میں نے یہ بات کہی تو لوگ مجھے بہادر کہیں گے، میری تعریف ہوگی، اور فوراً اسے اپنی ہی سوچ پر ہنسی آئی۔ اس نے خود سے کہا یہ دل عجیب ہے، نیکی بھی کرے تو داد کی بھیک مانگتا ہے۔ یوں چلتے چلتے کئی دن گزر گئے، کبھی وہ کسی مسجد میں ٹھہرا، کبھی کسی سرائے میں۔ اس نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو دولت کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اپنے رشتے کھو چکے تھے، کچھ ایسے دیکھے جو اپنی عزت بچاتے بچاتے سچ کھو چکے تھے، کچھ ایسے بھی کہ طاقت کے شوق میں اپنے ہی گھر کا سکون کو جلا بیٹھے۔ یونس کے اندر آہستہ آہستہ ایک سمجھ بیدار ہو رہی تھی، یہ سب دروازے آدمی کو تھکاتے ہیں، سکون شاید کسی چوتھے دروازے میں ہے۔ ایک دن وہ ایک بڑے شہر کے قریب پہنچا۔ شہر کے باہر ایک خانقاہ تھی اور خانقاہ کے دروازے پر لکی تختی لگی تھی، جو اپنے آپ سے خالی ہو اندر آئے۔ یونس نے تختی پڑھی تو دل میں ایک جھٹکا لگا، اپنے آپ سے خالی، کیا میں ہو سکتا ہوں؟ وہ اندر داخل ہوا، صحن میں ایک حوض تھا، حوض کے کنارے شاخوں سے پتے جھول رہے تھے اور فضا میں عود کی خوشبو۔ چند مرید خاموشی سے جھاڑو دے رہے تھے، ایک کمرے سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ یونس کے دل پر جیسے کسی نے ہاتھ رکھ کر شور کم کر دیا ہو۔ اسی وقت ایک بزرگ تشریف لائے، لمبی سفید داڑھی، آنکھوں میں گہرائی اور چہرے پر وہی کیفیت جو یونس نے خواب میں دیکھی تھی۔ اطمینان کی روشنی۔ یونس نے سلام کیا، بزرگ نے جواب دیا اور فرمایا آؤ مسافر، تمہاری آنکھوں میں سفر کی دھول ہے مگر تمہاری پیشانی پر سوال کی روشنی بھی۔ یونس نے کپ کپاتے دل سے کہا حضرت میں سکون کی تلاش میں نکلا تھا، مال، تعریف، اختیار سب کچھ دیکھ لیا، تھوڑا سا سکون ملا بھی مگر ٹھہرتا نہیں۔ بزرگ نے کہا کیونکہ تم سکون کو چیز سمجھ کر پکڑنا چاہتے ہو۔ سکون چیز نہیں کیفیت ہے، اور کیفیت کی جڑ نظر میں ہے۔ تم دنیا کو کس نظر سے دیکھتے ہو اور خود کو کس نظر سے دیکھتے ہو؟ یونس نے عرض کیا میں کیا کروں؟ بزرگ نے فرمایا 3 دن یہاں رہو، نہ کاروبار کی بات نہ سفر کی بات، بس خدمت کرو، خاموش رہو اور اپنے دل کی بات سنو۔ پھر چوتھے دن میں تمہیں ایک سوال دوں گا، اس سوال کے جواب میں تمہارا رستہ چھپا ہوگا۔ یوں یونس خانقاہ میں رہ گیا۔ پہلے دن اسے خاموشی سخت لگی، دل میں خیالات کا ہجوم تھا، دکان، منشی، نقصان، حساب، مگر سب وہ مریدوں کے ساتھ خدمت میں لگا۔ کسی نے برتن دھوئے، کسی نے صحن صاف کیا، کسی نے مہمانوں کو پانی پلایا، تو یونس نے بھی اپنے ہاتھ سے کام کیا۔ اسے عجیب سا سکون ملا کہ یہاں کوئی اسے تاجر نہیں کہتا، کوئی اسے یونس صاحب نہیں پکارتا، کوئی اسے فائدہ نہیں چاہتا، یہاں وہ بس ایک بندہ ہے۔ دوسرے دن اس نے رات کو دیر تک جا کر خانقاہ کے صحن میں بیٹھ کر ستارے دیکھے۔ اسے اپنا خواب یاد آیا، وہ بوڑھا درویش، وہ پتھر، وہ جملہ۔ اس نے دل میں محسوس کیا کہ اندر واقعی ایک کٹورا الٹا تھا، اس میں کچھ بھی ٹھہر نہیں رہا تھا۔ اس نے پہلی مرتبہ اپنے نفس کی حرکت کو پہچانا۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے کامیاب کہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس ہمیشہ اضافہ ہو، میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی نہ سمجھے، یہ میں ہی شور تھا۔ تیسرے دن ایک فقیر خانقاہ میں آیا، ننگے پاؤں، بدن پر چادر۔ اس نے کھانا مانگا، مرید نے کھانا پیش کیا، فقیر نے کھانا کھا لیا مگر کھاتے کھاتے اس کی آنکھیں بھر گئیں۔ یونس نے پوچھا کیا ہوا؟ فقیر نے کہا میں نے بہت دروازے کھٹکھٹائے مگر کہیں عزت نہ ملی، یہاں روٹی بھی ملی اور احترام بھی، مجھے روٹی کی بھوک نہیں رلاتی، مجھ کو بے قدری رلاتی ہے۔ یونس کے دل میں ایک تیر سا لگا، اسے لگا جیسے وہ خود بھی اندر سے اس بے قدری سے ڈرتا رہا۔ فرق یہ تھا کہ فقیر کے پاس چھپانے کو کچھ نہ تھا، یوں کہ یونس کے پاس چھپانے کو بہت کچھ تھا۔ چوتھے دن صبح بزرگ نے یونس کو بلایا، یونس ادب سے بیٹھ گیا۔ بزرگ نے فرمایا اب میرا سوال سنو، اگر تمہیں ایک دن کے لیے دنیا کی ہر نعمت مل جائے، مال، عزت، طاقت، مگر شرط یہ ہو کہ شام تک مر جانا ہے، تو کیا تم وہ نعمتیں لینا پسند کرو گے؟ یونس نے فوراً کہا نہیں حضرت۔ بزرگ نے فرمایا کیوں؟ یونس نے کہا کیونکہ پھر فائدہ کیا؟ بزرگ نے فرمایا بس یہی جواب تمہیں سکون کے قریب کرتا ہے۔ فائدہ کیا؟ دنیا کی بہت سی دوڑ اسی سوال سے ہارتی ہے، کیونکہ لوگ فائدہ کیا بھول جاتے ہیں۔ اب دوسرا سوال، اگر میں تمہیں ایک دن کے لیے سختی ملے،
بھوک، تھکن، تنہائی، مگر شرط یہ کہ اس دن میں تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، دل نرم ہو جائے گا اور آخرت سمر جائے گی۔ تو کیا تم وہ دن قبول کرو گے؟ یونس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے آہستہ آہستہ کہا، حضرت شاید ہاں۔ بزرگ نے فرمایا، یہی شاید سکون کی پہلی سیڑھی ہے۔ سکون کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی میں مسئلہ نہ ہو، سکون کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ ہو تو بھی دل کا قبلہ درست رہے۔ یونس نے عرض کیا، قبلہ درست کیسے رہے گا؟ بزرگ نے فرمایا، 3 چیزوں سے، شکر، صبر اور نیت کی صفائی۔ شکر تمہیں جو ہے اس کی روشنی دیتا ہے، صبر تمہیں جو نہیں ہے اس کے اندھیرے سے بچاتا ہے، اور نیت کی صفائی تمہارے عمل کو عبادت بنا دیتی ہے۔ یونس نے کہا، اور وہ شور؟ بزرگ نے فرمایا، شور کم نہیں ہوتا، تم مضبوط ہو جاتے ہو، جیسے سمندر میں موجیں رہتی ہیں مگر گہرائی میں سکون ہوتا ہے۔ تم سطح پر جی رہے تھے، گہرائی میں اتر جاؤ۔ یہ سن کر یونس کے دل میں ایک نیا راستہ کھلا، مگر سفر ابھی باقی تھا۔ بزرگ نے کہا، تم واپس جاؤ، اپنی دکان بھی سنبھالو، گھر بھی بساؤ، مگر دل کا تختہ بدل دو۔ دنیا ہاتھ میں رہے، دل میں نہ رہے، اور جب بھی دل بے قرار ہو کسی کی خدمت کر کے دیکھو، سکون اکثر دوسروں کے دروازے پر ملتا ہے۔ یوں یونس نے اجازت لی۔ جاتے جاتے بزرگ نے اسے ایک چھوٹا سا کاغذ دیا جس پر ایک جملہ لکھا تھا، جس دن تم نے خود کو مالک سمجھنا چھوڑ دیا اس دن تمہیں امانت کا سکون ملے گا۔ یونس واپس اپنے شہر کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں وہی کھیت، وہی درخت، وہی ہوا، مگر اب یونس کی نظر بدل گئی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا، میں نے سکون کو باہر ڈھونڈا مگر وہ اندر کے زاویے میں چھپا تھا۔ جو وہ دل آرام شہر میں داخل ہوا تو بازار کی آوازیں ویسی ہی تھی، مگر یونس کے دل کی آواز میں فرق تھا۔ دکان پر پہنچا تو منشی پریشان تھا۔ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ بہت سے گاہک آئے، کئی سودے رکے رہے۔ یونس نے نرمی سے کہا، میں اپنے آپ کو ڈھونڈنے گیا تھا۔ منشی نے حیرت سے دیکھا، اور ملا؟ یونس نے کہا، کچھ ملا نہیں، کچھ چھوٹ گیا ہے۔ اسی روز شام کو یونس اپنے حساب کی کاپی کھولی، مگر اس بار اس نے ایک نیا کھانا بنایا، حق کے محتاجاں۔ اس نے طے کیا کہ ہر مہینے ایک مقرر حصہ خاموشی سے ضرورت مندوں تک پہنچے گا، بغیر نام، بغیر دکھاوے، اور بغیر اس نے ایک فیصلہ کیا، وہ اپنے ملازموں کے ساتھ سخت لہجہ نہیں رکھے گا، کیونکہ سکون کا راستہ دوسروں کے دل توڑنے سے اجڑ جاتا ہے۔ دن گزر گئے، یونس کا کاروبار پہلے کی طرح چلتا رہا، کبھی فائدہ کبھی نقصان، مگر اب نقصان ہوتا تو وہ ٹوٹتا نہیں تھا، اور فائدہ ہوتا تو وہ اتراتا نہیں تھا۔ اسے کبھی کبھی پھر بے چینی آتی، کیونکہ انسان ہے، فرشتہ نہیں، مگر اب وہ بے چینی اسے ڈبونے کی بجائے جگاتی تھی۔ وہ وضو کرتا، 2 رکعت پڑھتا، یا کسی غریب کی مدد کر دیتا، یا اپنے نفس کو خاموش کر دیتا۔ یوں سکون کبھی مکمل نہ صحیح مگر قابل رہائش ہو گیا، جیسے گھر میں ہوا کا جھونکا۔ ایک رات یونس پھر چھت پر گیا، وہی ستارے، وہی سناٹا، مگر اب سوال بدل گیا تھا۔ پہلے وہ پوچھتا تھا، سکون کہاں ملتا ہے؟ اب وہ پوچھتا ہے، میں سکون کے قابل کیسے بنوں؟ اس نے دل میں شکر ادا کیا اور کہا، اے رب، میں نے ڈھونڈا تو تو نے دکھایا، اب مجھے قائم رکھ۔ یوں روایت ہے کہ یونس تاجر جب خانقاہ سے لوٹا تو اس کے قدم شہر کی گلیوں میں وہی تھے، مگر دل کے اندر ایک نیا نقش بن چکا تھا۔ اب وہ دکان پر بیٹھتا تو ہاتھ تولتا، مگر دل نہیں تولتا تھا۔ اب وہ نفع دیکھتا تو شکر کرتا، اور نقصان دیکھتا صبر کی چادر اوڑھ لیتا۔ اہل بازار نے کہا، یونس پہلے بھی کامیاب تھا، مگر اب اس کے چہرے کی سختی پگھل گئی ہے۔ کسی نے اسے بدلا بدلا کہا، کسی نے کمزور سمجھا، مگر یونس جانتا تھا کہ یہ کمزوری نہیں، اپنے نفس سے جنگ میں فتح ہے۔ اسی شہر دل آرام میں ایک شخص اور بھی تھا جس کا نام سلیم تھا۔ وہ بظاہر یونس کا خیر خواہ اور باطن میں حسد کا سوداگر۔ سلیم کی دکان بھی کپڑے کی تھی، مگر اس کی تجارت کپڑے سے زیادہ باتیں بکتی تھی۔ وہ لوگوں کے کان میں زہر گھولتا، دوستوں میں جدائی ڈالتا، اور پھر اپنے فائدے کا حساب لگاتا۔ اسے یونس کا بدلتا ہوا انداز کھٹکھٹایا، کیونکہ پہلے وہ یونس کے مال کے نشے میں دیکھ کر خوش ہوتا تھا کہ یہ بھی اسے دلدل میں ہے، اور اسے اب ڈر تھا کہ کہیں یونس کی یہ نئی حالت لوگوں کے دل نہ جیت لے، اور سلیم کی دکان سے زیادہ سلیم کی چالیں بے قیمت نہ ہو جائیں۔ چنانچہ ایک دن سلیم نے بازار میں آہستہ آہستہ یہ بات پھیلائی کہ یونس خانقاہ سے کوئی تعویذ لے آیا ہے، اب اس کا ہاتھ چلتا ہے، جو اس سے سودا کرے گا وہ فائدہ اٹھائے گا، اور جو نہ کرے گا نقصان میں رہے گا۔ بازار کے سادہ دل لوگ ایسی باتوں کے اسیر ہوتے ہیں۔ کچھ نے تو یونس کو بزرگ سمجھنا شروع کیا، کچھ نے اسے دم درود کی فرمائش کی، اور کچھ نے اس کے پاس آ کر اپنی الجھنیں سنانا شروع کر دیں۔
یہ وہی دوسرا دروازہ تھا تعریف اور شہرت جو نئی شکل میں یونس کے سامنے کھل رہا تھا۔ فرق یہ تھا کہ پہلے یونس عزت کو خود طلب کرتا تھا، اب عزت خود اس کی طرف آ رہی تھی۔ اور یہ آزمائش کبھی کبھی پہلے سے ہی سخت ہوتی ہے، کیونکہ آدمی سمجھتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، مگر دل پھر بھی مٹھاس چکھ لیتا ہے۔ ایک روز ایک امیر عورت اپنی خادمہ کے ساتھ آئی، ریشمی نقاب میں، اور بڑے غرور سے بولی، یونس سنا ہے تمہاری نظر میں اثر ہے، میرے بیٹے کو نیند نہیں آتی، کچھ پڑھ کے دے دو۔ یونس نے نرم لہجے میں کہا، بی بی میں عامل نہیں، نیند اللہ دیتا ہے، آپ حکیم سے علاج کروائیں اور گھر میں جھگڑا کم کریں، دل کا شور کم ہوگا تو نیند بھی آ جائے گی۔ عورت نے ناگوری سے کہا، یہ کیا بات ہوئی، لوگ کہتے ہیں تم بہت پہنچے ہوئے ہو۔ یونس نے سر جھکا کر کہا، لوگ بہت کچھ کہتے ہیں، بندہ کچھ نہیں ہوتا۔ عورت ناک چڑھا کر چلی گئی، مگر یونس کے دل میں ایک لمحے کو خواہش جاگی، کاش میں بھی کچھ کر دکھاتا، لوگ اور زیادہ مانتے۔ پھر اسے فوراً بزرگ کا دیا کاغذ یاد آ گیا، مالک سمجھنا چھوڑ دو، امانت کا سکون آتا ہے۔ یونس نے اپنے نفس کی اس سرگوشی کو وہیں دبا دیا، جیسے چراغ کی لو کو آندھی سے بجھایا جاتا ہے، مگر حسد آسانی سے نہیں مرتا۔ سلیم نے اب دوسری چال چلی، اس نے ایک فریب کار شخص کو، جو صوفی نما لباس پہنتا اور باتوں میں جادو دکھاتا تھا، شہر میں بلایا۔ وہ شخص اپنے آپ کو بابا زریاب کہلواتا تھا۔ وہ بازار کے چوک میں بیٹھتا، ایک لمبی تسبیح ہاتھ میں رکھتا اور لوگوں کو بتاتا، سکون چاہیے بس میرا دم لے لو، میری نیاز دو، میری خانقاہ میں چراغ جلاؤ، تمہاری بے چینی ختم۔ لوگ جوک در جوک آنے لگے، کسی نے چاندی چڑھائی، کسی نے سونا، کسی نے اپنے گھر کی مرغی۔ بابا زریاب کے گرد ہجوم بڑھا تو سلیم نے دل ہی دل میں سوچا، اب یونس کا سارا چرچا ختم۔ مگر وہ یہ بات نہ جانتا تھا کہ جو سکون دکھاوے میں بیچا جاتا ہے، وہ چند دن میں اپنا بانڈا پھوڑ دیتا ہے۔ چند ہی روز میں ایک واقعہ ہوا۔ ایک غریب آدمی جس کے پاس دینے کو کچھ نہ تھا، بابا زریاب کے پاس گیا اور رو رو کر کہا، بابا میرے بچے بھوکے ہیں، میری بیوی بیمار ہے، مجھے سکون نہیں ملتا۔ بابا زریاب نے حقارت سے اسے دیکھا اور کہا، پہلے نیاز لاؤ پھر اثر ہوگا۔ غریب نے ہاتھ جوڑ کر کہا، بابا میرے پاس تو کچھ نہیں۔ بابا زریاب نے اسے دھکے سے ہٹا دیا، تو پھر دفع ہو۔ یہ منظر کچھ لوگوں نے دیکھ لیا، ان کے دل میں کھٹک پیدا ہوئی۔ اسی شام خبر پھیلی کہ بابا زریاب کے خیمے کے پیچھے شراب کی بوتلیں بھی ہیں، اور اس کے چند حلیے رات کے اندھیرے میں لوگوں کے چڑھاوے آپس میں بانٹتے ہیں۔ لوگ پہلے حیران ہوئے، پھر ناراض، ہجوم چھٹنے لگا اور بابا زریاب کی چمک ماند پڑ گئی۔ اب سلیم کی سازش پلٹ کر اسی پر آنے لگی، کیونکہ لوگ کہنے لگے، یہ بابا تو بازار کے ہی چند لوگوں نے کھڑا کیا تھا۔ سلیم گھبرا گیا، اس نے سوچا، اگر معاملہ کھل گیا تو میری ناک کٹ جائے گی۔ چنانچہ اس نے ایک آخری وار کیا، اس نے شہر کے قاضی کے کان میں یہ بات ڈال دی کہ یونس لوگوں کو بہکاتا ہے، عامل ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور لوگوں سے پوشیدہ طور پر رقم لیتا ہے۔ قاضی نے یونس کو بلوایا، مجلس لگی، بازار کے چند بڑے لوگ بھی آئے۔ یونس حاضر ہوا تو اس کے دل میں پہلی بار پرانی گھبراہٹ نے سر اٹھایا، بدنامی، عزت، کاروبار، مگر فوراً اسے بزرگ کی بات یاد آئی، مسئلہ ہو تو بھی قبلہ درست رہے۔ اس نے دل میں استغفار کیا اور خاموشی سے کھڑا رہا۔ قاضی نے پوچھا، یونس تم پر الزام ہے کہ تم عامل بن کر لوگوں سے نفع اٹھاتے ہو۔ یونس نے نہ غصہ کیا نہ چیخا، اس نے بس اتنا کہا، حضور میں تاجر ہوں، عامل نہیں، اور اگر کسی نے میرے نام پر یہ بات پھیلائی ہے تو میں اسے بری ہوں۔ قاضی نے پوچھا، کیا تم نے کسی سے اس نیت سے رقم لی کہ دم کر کے سکون دوں گا؟ یونس نے کہا، نہیں، میں نے تو اپنے حساب میں حق کے محتاجہ بنایا ہے، لینے کا نہیں دینے کا۔ یہ سن کر منشی آگے بڑھا اور عرض کیا، قاضی صاحب میں گواہ ہوں، یونس کئی دنوں سے خاموشی سے خیرات کرتا ہے، کئی سودوں میں اس نے نفع کم کر کے غریبوں کو آسانی دی۔ پھر ایک عورت بھی آئی، وہی مسافر بیوہ جسے یونس نے راستے میں دیا تھا، وہ شہر میں کسی طرح پہنچی تھی اور آج کسی کام سے ادھر آئی تو سچ بول اٹھی، یہ شخص لینے والا نہیں دینے والا ہے، اللہ اس کا بھلا کرے۔ قاضی نے چند سوال کیے، پھر فیصلہ سنایا، الزام ثابت نہیں ہوا، یونس بے قصور ہے، البتہ شہر میں جھوٹے عالموں اور فریب کاروں پر نظر رکھی جائے۔ مجلس برخاست ہوئی تو لوگ یونس کے گرد جمع ہوئے، کوئی کہنے لگا، سبحان اللہ کیسا نیک آدمی ہے، کوئی کہنے لگا، یونس تو ولی ہے،
کسی نے اس کا ہاتھ چومنے کی کوشش. یہی وہ لمحہ تھا جہاں نفس بڑے بڑے زائدوں کو گرا دیتا کہ ایک آدمی بے قصور ثابت ہو کر بھی اپنی بڑائی کا مزہ چکھنے لگتا ہے. یونس نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر کہا, بھائیوں میرے لیے یہ نہ کرو, میں کوئی ولی نہیں. اگر میں آج بچ گیا ہوں تو اللہ کے ستر سے اور چند سچ بولنے والوں کی گواہی سے. لوگ پھر بھی تعریف کرتے رہے. یونس نے دل ہی دل میں کہا, اے نفس یہ میٹھی ہوا ہے, اسے بچ. اسی رات سلیم اپنے گھر میں بے چین تھا. اس نے سوچا کہ یونس کی بدنامی ہوگی, مگر یونس کی عزت بڑھ گئی. حسد نے اسے اندر ہی اندر جلا دیا. وہ شہر کے باہر اس کنویں کے پاس گیا جہاں فقیر بیٹھا تھا اور خود کو بہت پریشان ظاہر کر کے بولا, بابا مجھے سکون نہیں ملتا. فقیر نے اسے دیکھا جیسے ہی اس کے اندر کی گندگی کو پڑھ رہا ہو, پھر کہا, سکون نہیں ملتا تو پہلے بتاؤ تم کس کا سکون چھینا ہے. سلیم کے چہرے کا رنگ بدل گیا. بابا میں نے کچھ نہیں کیا. فقیر نے کہا, جھوٹا آدمی سچ کے سامنے کانپتا ہے. سکون تمہیں تب ملے گا جب تم کسی کے حق میں اپنی زبان دل صاف کرو گے, ورنہ یہ بے چینی تمہارے اندر چیونٹیوں کی طرح رینگتی رہے گی. سلیم کچھ دیر خاموش رہا, پھر اس کی آنکھوں میں نمی آئی, مگر وہ نمی ندامت کی تھی یا ڈر کی, یہ وہ خود بھی نہ جان سکا. وہ بھاگتا ہوا واپس چلا گیا. بعض دلوں کی زمین نرم ہوتی ہے, وہاں نصیحت بیج بن جاتی ہے, اور بعض دلوں کی زمین پتھر ہوتی ہے, وہاں نصیحت سر پھوڑ کر لوٹ آتی ہے. ادھر یونس گھر آیا تو اس کی بوڑھی ماں نے پوچھا, بیٹا آج بازار میں بڑا چرچا ہے, تم ٹھیک تو ہو؟ یونس نے ماں کے ہاتھ چومے اور کہا, اماں میں ٹھیک ہوں, بس ایک بات سمجھ میں آئی ہے, سکون اس دن کم ہوتا ہے جب میں اپنی صفائی میں لگ جاتا ہوں, اور سکون اس دن بڑھتا ہے جب میں اپنے رب کے حوالے ہو جاتا ہوں. ماں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا, یہی تو اصل بات ہے بیٹا. یوں چند ہی دنوں میں یونس نے جان لیا کہ سکون کی تلاش میں اصل دشمن کبھی باہر نہیں ہوتا. اصل دشمن اندر کا نفس ہے, جو کبھی مال کے نام پر, کبھی تعریف کے نام پر, کبھی بدنامی کے خوف سے, اور کبھی نیکی کی شہرت کے لالچ سے آدمی کو بے قرار رکھتا ہے.